جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، پہرا لگا دیتے ہیں، نعوذ باللہ ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں قتل کے ارادے سے، تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ مٹھی میں مٹی یا کنکر لے کر ان کفار کی طرف گرا دیں۔ اور سورہ یاسین کی چند آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر جائیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے حکم سے ایسا ہی کرتے ہیں۔ اللہ پاک کفار مکہ کی آنکھوں کے آگے پردے اور دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے درمیان سے گزر کے جاتے ہیں، سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ ابھی دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتے کہ اندر سے فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرمائیں گے اور ایک صحابی کی ضرورت ہوگی، اس روز سے آج تک میں رات کو سویا نہیں، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ جاتے ہیں، چلتے چلتے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، ابوبکر صدیق کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ کفار مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن چکے ہیں، جب مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی آگے چھپ کر نہ بیٹھا ہو، آگے سے حملہ نہ کر دے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ جاتا ہوں۔ جب مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جاتا ہوں، اسی طرح دائیں اور بائیں، تاکہ کوئی بھی کفار حملہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایسے بات مکہ سے مدینہ شمال کی طرف اور یہ پہاڑ جنوب کی طرف، یہ بھی اللہ پاک کی حکمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑ کے جاتا اگر یہاں کے کفار مجھے تنگ نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلتے ہوئے پورا پاؤں زمین پر نہیں لگاتے، کیونکہ کفار مکہ کھوج لگانے کے تلاش کرنے کے بہت زیادہ ماہر تھے۔ پنجوں کے بل چلتے ہوئے اس پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں جو زخمی ہو جاتے ہیں، پاؤں سے خون بہ رہا ہوتا ہے۔ زخمی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں بھی ہوتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اس پہاڑ کی چوٹی تک لے کر جاتا ہوں جہاں پر غار ہے، غار سوز۔ ایسے بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پہلوان نہیں تھے، کمزور جسم انسان تھا۔ اس پہاڑ کی اونچائی 5413 فٹ ہے۔ اوپر جانے کے صورت میں نہ سیڑھی نہ سڑک، پیدل راستہ جس طرح سانپ چلتا ہے، زگزیگ والا راستہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، ابوبکر صدیق تم تھک جاؤ گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی